میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم یہ خوشی کے موقع پر ایک ایسے وقت میں جس وقت کے تعلق سے بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی مانگا جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی بددعا بھی ڈالے تو بھی لگ جاتا ہے، اور جو مانگا جائے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ محدثین نے اس گھڑی کے بارے میں بہت سی بحثیں کی ہے۔ کسی نے کہا کہ جب امام جمعے کی نماز پڑھانے جاتا ہے تب اس کو گھڑی ہے، دو خطبے کے درمیان ہے، کسی نے کہا نماز کے بعد والی گھڑی ہے، کسی نے کہا فجر کی گھڑی ہے، لیکن بہت سے محدثین اور مفسرین نے اس گھڑی کو عصر سے لے کے مغرب تک کی بتائی۔ آج ہمارے توفیق بھائی بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ جمعے کے دن اپنی دکان کی افتتاح کرانی ہے، تو آج وہ گھڑی میں وہ دعا کروا رہے ہیں اور افتتاح کروا رہے ہیں۔ اللہ کرے ہماری یہ دعا بھی قبول فرمائے اور اس افتتاح کے ذریعے اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، مجھے ان تمام نوجوانوں کو دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ یہاں ضرور نوجوان ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے بھائی صاحب کی اندر وہ جذبہ، وہ تڑپ اور وہ فکر رکھی ہے کہ کبھی وہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی پر ظلم پسند نہیں کرتے، نوجوانوں کو سیدھی راہ لانے کی ان کی پوری کوششیں ہوتی ہے، اور خود انہوں نے ایسی ایک تنظیم کھول رکھی ہے جس میں ماشاءاللہ نوجوانوں کو جمع کر کے وہ اچھی اچھی باتیں کسی نہ کسی ذریعے بلوا کر کے بتاتے ہیں۔ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، لیکن مجھے واقعتاً افسوس ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی موقع ہوگا تو میں ضرور آؤں گا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، دیکھیے ہماری زندگی بھی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ہماری کیا زندگی ہے؟ 40 50 60 70 80 90 سال کوئی زندگی ہوتی ہے؟ ذرا ہم اپنی اگر ہم کو تاریخ پر ہماری نظر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو 500 600 800 حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال دعوت کا خالی کام کیا، 950 سال، الف سنۃ الا 50 عام، قرآن پاک کے الفاظ، 950 سال۔ اب بتائیے پھر ان کی جوانی، پھر ان کا بڑھاپا، پھر ان کے بعد کیا ایام کون سے رہے ہوں؟ ہم اتنی چھوٹی زندگی میں ہمارے ذہن کتنا کمپیوٹر سے بھی زیادہ، کمپیوٹر اس وقت کیوں نہیں تھا، اس وقت کیوں ہے؟ اب تھوڑا سمجھیے، یہ موبائل اس وقت کیوں ہے؟ پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا اس دور میں آنے والے دماغ سب کمپیوٹر کے ہوں گے، اس دور میں آنے والے دماغ سب موبائل سے پڑھ کر ہوں گے۔ مجھے میرا بیٹا یہاں چھوٹا موجود ہے، کبھی وہ میرے ہاتھ سے موبائل لیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا میں خود نہیں جان سکتا ہوں۔ عجیب اس کا دماغ کہاں سے جاتا ہے۔ اب یہاں بھی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجیے، آپ دیکھتے رہیں گے، یہ خالی نہیں کرتے، اللہ ان کے دماغ کو چلاتا ہے۔ جیسے غلط چیزوں کی طرف دماغ جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی محنت کرے تو صحیح چیزوں کی طرف بھی دماغ آ سکتا ہے۔ یہی محنت ہوتی ہے نوجوانوں پر، اور یہی کام ہوتا ہے نوجوانوں پر، کسی طرح سے نوجوان غلط چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے، کسی طرح سے ہمارے نوجوان بچ جائیں۔ کل آبی کے گروپ کے 2 3 لڑکے میرے پاس مغرب میں آئے، میں کہیں کوئی مغرب میں آتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، میں قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، میں کسی نہ کسی بہانے چلو بعد میں ملیں گے یا پھر کل آنا بول کے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ بیچارے جس طلب کے ساتھ آئے تھے اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا۔ انہوں نے جو باتیں بتائی، اللہ معاف فرمائے، کہ مولانا ہم لوگ سرکل میں رہتے ہیں، اور سرکل میں رہ کے ہم دکانوں سے کے ذریعے ہم دیکھتے رہتے ہیں کون کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہ ہم کو یہ کام ہمارے بھائی صاحب نے ہم کو دیا ہے۔ اور ابھی اتنی خرافات ہوئی، ہمارے نوجوان 12 14 15 17 سال کے بچے جا کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ مولانا ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اس کا کیسا اس کو پروٹاپ
کیسی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا مولانا بیان کیجیے، آپ بیان میں بتانا۔ میں نے کہا بیان میں اگر ہم بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ بھائی جس کے پیچھے محنت ہونی چاہیے وہ محنت سوچو، کوئی دوسرا طریقہ سوچو، ان کو جمع کرو، ان کو دعوت کرو، کسی اچھے والے کو، اچھے بولنے والے کو بلاؤ، ان کے سامنے باتیں رکھو۔ میں دیکھیے پتھر پر اگر پانی ٹپکتا رہے، ایک ڈائر، دو ڈائر، تین بار، چار بار ٹپکنے سے پتھر نہیں ٹوٹے گا، وہ ٹپکتے رہے گا تو پتھر ٹوٹ جائے گا۔ یہی حال ہمارے دل کا ہوتا ہے، جب باتیں کانوں میں پہنچتی رہتی۔ آج جو ماشاءاللہ کچھ نوجوان محنت کرتے ہیں، کیا وہ ایسے ماں کے پیٹ سے بن کے آئے؟ کیا توفیق بھائی ماں کے پیٹ سے بن کے آئے؟ نہیں، ان پر بھی محنت ہوئی ہوگی، ان کا بھی ذہن کسی نے کھولا ہوگا، ان کو بھی کسی نے کوئی صحیح چیز کی طرف بلایا ہوگا، ان کو بھی دعوت دی ہوگی، پھر ان کا ذہن کھل گیا، کمپیوٹر کی طرف کھل گیا۔ اب انہوں نے سوچا بھائی کچھ کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ میں ہر ایک کو یہی بات کہتا ہوں، دیکھو کوئی چیز اچھی چیز جب تم ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں شور شرابہ نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ شور شرابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ویڈیو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور کسی چیز کے سب ہو جاتا ہے، اور لیکن یاد رکھنا نام تک رہتا ہے اور نام تک کام کا نہیں ہوتا ہے۔ کتنی کتنی رشوتیں چلتی ہے، اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں بنایا ہے، ہم کو اللہ نے جو بنایا ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ خدا تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، اللہ نے ہم کو خالی دنیا میں نہیں بھیجا۔ قرآن خود کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے، ہمارے پاس دوڑ کر نہیں آیا، ہم سب کو اللہ کے بعد دوڑ کے جانا ہے۔ جو بھی ہے محنت ہے، کوشش ہے، ماشاءاللہ تجارت کا معاملہ ہے، حلال تجارت سے جو ملے گا اس کی ہم سوچ نہیں سکتے، حرام تجارت سے جو کماؤ گے ہماری دعائیں بھی رد، ہمارے اعمال بھی رد، بلکہ زندگی میں کیا آئے گا کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ایک لقمہ بھی حلال کا مل جائے، کروڑوں حرام کا مل جائے، لاکھ بار اس کو ایک لقمے کے پیچھے پڑ جاؤ تو انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ ایک واقعات، کتنے واقعات آپ کو میں بتاؤں، ٹائم نہیں ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، اور میرے خیال ہے شاید آپ لوگ بھی اپنی سب محنت کام وغیرہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، بس اتنی بات کہوں گا، اپنی زندگی کو سمجھ لو، اپنی زندگی کو سمجھ لو، خیر کے کام میں لگاؤ، نام کے لیے نہ کرو، کام کے لیے کرو۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بس یہی سمجھو، ہم کروڑوں خرچ کر کے ہمارا چھین گیا، ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہم کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ مجھے آپ تمام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔